Alaikum, hello and welcome in my YouTube channel Legal Battle. My dear friends, آج جو ہم لیگل بیٹل میں آپ کے سامنے یہ ایک قانونی جنگ لے کر آئے ہیں، وہ جو نہ 57 مسلمان ممالک نے لڑی بلکہ ایک غیر مسلم کنٹری تھا جنہوں نے پیلسٹائن کے لیے عالمی عدالت میں یہ قانونی جنگ لڑی اسرائیل کے خلاف اور وہ جیت گیا. تو اس میں غازہ جینوسائڈ کا یہ کیس تھا. یہ ساؤتھ افریقہ نے کیس فائل کیا تھا اسرائیل کے اگینسٹ میں ایٹ دا کورٹ آف انٹرنیشنل آف جسٹس. تو یہ جو کیس تھا وہ ساؤتھ افریقہ نے داخل کیا تھا، انسٹیٹیوٹ آف دا کیس سوڈ انسٹیٹیوٹ کیا تھا. اور ہم اس کیس میں یہ دیکھیں گے کہ ساؤتھ افریقہ نے کن گراؤنڈ پہ یہ سوڈ انسٹیٹیوٹ کیا تھا اور اس میں کیا آرگیومنٹ یہ تھے. دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ اسرائیل ڈیفینس کونسل نے کیا اس پر ڈیفینس دیا ہے. اور تیسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ کورٹ آف جسٹس نے کیا آرڈر دیا اور اس آرڈر کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. اور تیسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ یو ایس اور یو کے اسٹیٹمنٹ اس پر کیا رد عمل آئے ہیں. مائی ڈیئر فرینڈ، ساؤتھ افریقہ نے یہ سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا ہے آئی سی جے میں اور وہی اس کو ریپرزینٹ بھی کر رہا ہے. تو ساؤتھ افریقہ نے یہ جو سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا ہے وہ انہوں نے جو کیا ہے اپلیکیشن دیے وہ انڈر دا کنونشن آن دا پریونشن اینڈ پنشمنٹ آف کرائم آف جینوسائڈ کے کنونشن کے تحت دیا ہے، جو غازہ اسٹرک میں ہو رہا ہے. اب یہ جو کنونشن ہے یہ کیا ہے؟ یہ کنونشن ہے جو 1948 میں اس کو یونائٹڈ نیشن نے اس کنونشن کو پاس کیا تھا اور اس کو اوپنلی اس کو سگنیچر تقریباً کنٹریز نے اس کو کیا تھا. اور یہ جو 2019 میں اس میں یہ رپورٹ آئی تھی کہ اس میں ٹوٹل جو ہے 152 اسٹیٹس اس کو ریکٹیفائی کر چکے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے مائی ڈیئر فرینڈس کہ آرٹیکل 3 آف دا کنونشن یہ جینوسائڈ کی ڈیفینیشن دیتا ہے. تو جینوسائڈ ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی مائی ڈیئر فرینڈ، جینوسائڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کوئی ایکٹ کرتا ہے یا اس کا ارادہ رکھتا ہے کسی کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، کسی قوم کو، کسی قومیت کو، کسی ایتھنیکل گروپ کو، کسی نسل کو، کسی کلر کو یا کسی ریلیجیس گروپ کو کیا کرے، اس کو کلنگ کرتا ہے. اے بی اس کو کازنگ سیریسلی باڈی اور مینٹلی ہارم اس کو پہنچاتا ہے. 3 اس کو ڈیلیبریٹلی انفلیکٹنگ آن دا گروپ کنڈیشن آف لائف اینڈ بینگ اباؤٹ فزیکل ڈسٹرکشن کرتا ہے. اور ڈی امپوزنگ میئر انٹینڈڈ ٹو پریونٹ برتھ ود ان دس اسکوپ، اور اس کو جو اس کی پاپولیشن کی گروتھ ہے وہ اس کو روکتا ہے اور اس کو پاپولیشن کو روکنے کے لیے کوئی ایسا اقدام کرتا ہے. اور جو 5واں ہے وہ ہے فورسبلی ٹرانسفرنگ، اس کو فورسبلی ان کو ایویکیوٹ کرنا اور خالی کروانا اور اس کو نکالنا اس جگہ سے. جیسے کہ غازہ کے لوگوں کو جو ساؤتھ غازہ تھی اس کو نکال کر وہ نارتھ غازہ والوں کو ساؤتھ کی طرف وہ اس کو نکال رہے تھے. تو یہ جب بھی اگر ایسے کوئی بھی ایکٹ ہو گیا کسی خاص گروپ کو وہ کوئی مارے یا اس کو سیریس انجری پہنچائے یا اس کی لائف جو ہے اس کو ڈسٹرب کرے یا ایسے امپوز کرے کہ اس کی جو برتھ ریٹ ہے یہ اس کو پریونٹ کرے یا اس کو فورسبلی ایویکیوٹ کرے، تو یہ جینوسائڈ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اب ساؤتھ افریقہ نے جو اسرائیل کے خلاف جو کوئی کیس لیا تھا، جو کیس انسٹیٹیوٹ کیا ہے آئی سی جے میں، ان میں یہ 5 گراؤنڈ ہے جو میں آپ کو میں بتاؤں گا. کہ ساؤتھ افریقہ نے کہا کہ جو اسرائیل جو غازہ اسٹرپ میں کر رہا ہے وہ کرائم آف جینوسائڈ ہے، ان کا جو ایکٹ ہے وہ جینوسائڈ میں آ رہا ہے اور وہ وائلیشن کر رہا ہے جو یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا پریونشن اینڈ پنشمنٹ آف کرائم آف دا جینوسائڈ 1914 کی اس کی وہ وائلیشن کر رہا ہے. کیونکہ جو اسرائیل پہلے تو وہاں جو پیلسٹینین ان کو مار رہا ہے، دوسرا ان کو سیریسلی مینٹلی اینڈ باڈیلی ان کو ہارم پہنچا رہا ہے، تیسرا ان کو فورسبلی ایویکیٹ وہاں سے وہ غازہ سے وہ خالی کروا رہا ہے، اور چوتھا ان کو ہیومنٹیرین ایڈ جو ہے جو مختلف ممالک ان کو دے رہے ہیں وہ ان کو نہیں دینے دے رہا ہے اور اس پر حملہ کر رہا ہے، اس کو ٹارگیٹ کر رہا ہے، وہاں سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ اسرائیل ان کو اجازت نہیں دیتا. اور 5واں یہ جو اسرائیل کی ملٹری ہے، ایئر فورس ہو یا اس کی گراؤنڈ ملٹری ہو، وہ پاپولیشن پر حملہ کرتی ہے اور اس کی جو بلڈنگ وغیرہ ہے اس انفراسٹرکچر کو بھی وہ تباہ کر رہی ہے. یہ ساؤتھ افریقہ کے 6 گراؤنڈ ہے. فردر ساؤتھ افریقہ نے کہا کہ اس پر آرٹیکل 41 آف دا آئی سی جے اسٹیٹیوٹ، اس اسٹیٹیوٹ کے تحت جو ہے آئی سی جے کو ایک پاور ہے کہ وہ
प्रोविजनल मेजर इंडिकेट कर सकती है, और कब, जब कोई इर्रेपरेबल प्रेजुडाइस राइट हो तब ये उसके पास पावर है। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि इसराइल के लॉयर ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए। इसराइल के जो लॉयर थे उन्होंने कहा कि हम हाउ डेयर एनीवन अक्यूज अस ऑफ द जेनोसाइड, हम पर कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि हम जेनोसाइड हम कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही जो जेनोसाइड था होलोकॉस्ट वो हम पर हो चुका है, और जो हमारी इसराइल स्टेट है वो ज्यूइश पीपल को ही वो प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। तो हम ये नहीं कर सकते, क्यों कि हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया, और कई हमास का जो स्टेटमेंट था उसे ऐसे लग रहा था कि उनका जेनोसाइड करने का इंटेंट है ताकि ज्यूइश को मारे। फर्दर जो इसराइल का जो फर्दर आर्ग्यूमेंट था तो यही कहा, तो हम जो भी करें हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हम मतलब ये जेनोसाइडल एक्ट करें। फर्दर इसराइल लॉयर एंड स्टेटेड दैट इसराइल इज़ अलाउइंग ह्यूमैनिटेरियन एड, इसराइल ने किसी को भी नहीं रोका है, इंसानी इमदाद जो है हम उसको आने की फुली इजाज़त है, और पीसफुली एंड सेफली हम उसको आने दे रहे हैं। फर्दर जो इसराइली जो लॉयर था उन्होंने कहा कि मैनी स्टांस, कई मुतअद्दिद टाइम पर इसराइल ने जो पैलेस्टीनियन सिविलियन थे उनको प्रोटेक्शन दी है, और उनको बचाया है, उनके लाइफ को बचाया है। और अब ये दोनों के आर्ग्यूमेंट हो गए। अब ICJ का डिसीजन क्या है और उसका ऑर्डर क्या था, हम अब उसको देखेंगे। ICJ ने इंडिकेटेड किया कि इसराइल जो भी उस पर ऑब्लिगेशन है अंडर द कन्वेंशन ऑफ जेनोसाइड उसके तहत वो उनको पूरा करे उस ऑब्लिगेशन को, और ऑल मेजर्स, सब वो इक़दाम ले लें जो जेनोसाइड को प्रिवेंट करती है अंडर आर्टिकल 2 ऑफ दिस कन्वेंशन। यानी ICJ ने ये इंडिकेट किया इसराइल को टू प्रिवेंट, ये आप ऐसा कोई इक़दाम ना करें जहाँ से पैलेस्टाइन पीपल को वो मारें, और दूसरा उसको इस तरह से कोई सीरियसली बॉडली और मेंटली हार्म टू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, वहाँ जो सिविलियन है उनको ना पहुँचे, और तीसरा आप ऐसा कोई इक़दाम ना करें जिससे उनकी जो लाइफ है वो उसको डिस्ट्रक्शन हो जाए, और चौथा वो कि उन पर कोई भी ऐसी इम्पोजिंग ना करे जिससे जो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो उसे रुक जाए, प्रिवेंट बर्थ ऐसा ना करे। सॉरी, 5वां यहाँ पे मिस है, 5वां भी है इसमें, ये है कि फोर्सबली ट्रांसफरिंग या फोर्सबली इवेक्यूएट या ज़बरदस्ती इसराइल को ये प्रिवेंट किया ICJ ने कि आप ज़बरदस्ती गाज़ा से आप किसी को वहाँ नहीं निकाल सकते, जो गाज़ा में वो वहीं पर रहेंगे, आप भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। फर्दर ICJ ने ये कहा कि इसराइल मस्ट इंश्योर करे कि इमीडिएट टेक द इफ़ेक्ट, ये इमीडिएट जो भी ये इक़दाम है ये लेंगे, और मिलिट्री को ये मना करेंगे कि ऐसा कोई इक़दाम ना करें जो जेनोसाइड में आता है, और वो सारा वो पावर या इक़दाम लेंगे जो कि प्रिवेंट एंड पनिश करे एंड डायरेक्ट करे जो पब्लिक को इंसाइट करता है जेनोसाइड करने पर, यह भी इसराइल उन पर भी इक़दाम लेगा। और फर्दर ICJ ने ये इंडिकेट किया इसराइल को कि इसराइल जितना हो सके और उतना ही वो जो भी ज़रूरती इक़दाम है वो ले, और इसको श्योर बनाए, और अर्जेंटली जो ह्यूमैनिटेरियन एड है या असिस्टेंस है वो जो सिविलियन पीपल है इन पैलेस्टीन गाज़ा स्ट्रिप उन तक वो पहुँचाए, और वो जो भी इक़दाम हैं उनको प्रिवेंट करे अगर कोई उसको रोकता है। और फर्दर ICJ ने कहा टेक इफेक्ट मेजर टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन, जो भी डिस्ट्रक्शन है उसको प्रिवेंट करें एंड इंश्योर करें, यकीनी बनाएं कि जो एविडेंस है द प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस रिलेटेड टू एलिगेशन ऑफ एक्ट उनको आप प्रिजर्व करेंगे, और विद इन द स्कोप, और जो भी आर्टिकल 2 और 3 ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन में वो आते हैं। तो एक साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी या उसके लॉयर थे उन्होंने ये कहा था कि साउथ अफ्रीका के जो लॉयर थे उन्होंने ये कहा था कि ये जो मिनिस्टर है इन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया है कि इसराइल डिफेंस मिनिस्टर जेनोसाइडल स्टेटमेंट विद कटिंग ऑफ फूड, ये जो फूड वाला है उन्होंने कहा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसका जो गाज़ा में लोग रहते हैं उसका हम फूड हम कट ऑफ करेंगे। तो इसको भी ICJ ने कोट किया है, और इसको ICJ ने कहा है कि ये जो है मतलब इस तरह के बयान आते हैं वो उनको ये ना दे, और इसराइल उनको मना करे कि इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। तो ये जो दोनों
کے آرگیومنٹ تھے، چاہے اسرائیل کے ہو یا ساؤتھ افریقہ نے جو آرگیومنٹ دیے اس کے آئی سی جی نے سنے، لیکن آئی سی جی نے جو فیصلہ دیا وہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ نے رپورٹیں پیش کی تھی جو ڈسکرائب کیا تھا کہ وہاں کتنے ڈیتھ ہوئی ہے، کتنی انجریز ہوئی ہیں، یہ جو ہے یہ کتنے ڈیتھ ہوئے، کتنے انجریز ہوئی ہیں، کتنے ڈسپلیسمنٹ تھے، کتنے اسٹرائفس ہوئے ہیں یا ڈپرائیویشن ہوئی ہے یا ہیلتھ کیئر ہے، جو بھی رپورٹ تھی وہ یونائٹڈ نیشن نے وہاں سے یونائٹڈ نیشن کے جو اسٹیٹمنٹ تھے وہاں سے آئی سی جی نے لی اور اس کے بنیاد پر انہوں نے وہ سارا مطلب یہ ڈیسیشن دیا۔ تو اب ہم فردر یہ دیکھیں گے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ نے اس پر کیا رد عمل دیا، لیکن اس سے پہلے آئی سی جے نے کیا کہ جو بھی آپ اقدامات لیں گے اور وہ امیڈیٹ لے لیں اور اس کی 1 ماہ کے اندر اس کی رپورٹ ہمیں اس آئی سی جے کو دے دیں۔ یہ بھی آئی سی جے نے فردر اس کو کہا ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کورٹ رولنگ واز آلسو ریپوڈیشن آف اسرائیلس ویسٹرن بیکر، جو بھی اس کے ویسٹرن بیکر یعنی جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے اس کے لیے بھی یہ ایک سرپرائزنگ یہ رولنگ تھی، جیسے کہ جو بائیڈن نے کہا تھا کہ یہ میرٹ لسٹ پر نہیں ہے اور جو برطانیہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اٹ واز نان سینس، اس کی کوئی سینس نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کا یہ تھا اور فائنلی ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو ڈیسیجن آیا تھا وہ بائی ووٹ آف 50-2 آیا تھا، تو یہ 15-2 کا یہ فیصلہ آیا تھا۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ اینڈ پلیز سبسکرائب our YouTube چینل۔